درود ابراہیمی پڑھے سب بہنیں مل کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین، صد شکر اس ذات کا جس نے ہمیں آج کا دن دیا، رمضان مبارک کی گھڑیاں، اور اپنی کتاب کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اکٹھا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری صدنا سی کوشش کو قبول فرمائیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ 30ویں پارے کا دوسرا نصف ہمارا آج ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا نصف شروع ہوتا ہے سورۃ البلد سے۔ سورۃ البلد، بلد کہتے ہیں شہر کو، اور شہر سے مراد شہر مکہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن جائے پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد پھر یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا، یعنی دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، تو ہر انسان امتحان سے اس گزرگاہ سے گزر کے ہی دارالجزا میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا خیال کرتا ہے انسان کہ وہ بہت طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کی طاقت رکھنے والے ہیں۔ اور اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ اصحاب المیمنہ سعادت مند لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے قیامت کے دن، اور اصحاب المشأمہ وہ ہوں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے پیغمبر کا، کتاب کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ، کہ آگ کے بڑے بڑے ستونوں میں بند کر دیے جائیں گے۔ سورہ شمس مکی سورہ ہے، اس میں تقریباً 11 چیزوں کی قسم کھائی اللہ نے، جہاں بھی والشمس والضحیٰ والقمر یہ ہوتا ہے وہ قسم ہوتی ہے۔ تو اتنی چیزوں کی قسم کھانے کے بعد کون سی ایسی اہم بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کے لیے وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں؟ جب بھی قسم ہوتی ہے آگے کوئی اہم بات آ رہی ہوتی ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا والذاریات ذروا، سورہ ذاریات میں اگر ہواؤں کی قسم کھائی تو آگے اللہ نے فرمایا کہ ان الدین الواقع، یوم الجزا کا دن آ کے رہے گا۔ تو قسم کھانے کی وجہ یہ تھی۔ اب سورہ شمس ہے، اس میں 11 چیزوں کی قسم اللہ پاک کھا رہے ہیں۔ والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی، یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی، یا اس سے مراد یہ لے کہ جس نے تقوی اختیار کیا دنیا میں۔ اور تقوی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اس کی کامیابی کے لیے اللہ نے پیچھے قسمیں کھائیں کہ کامیاب ہو گیا وہ، قد افلح، فلاح کو پہنچ گیا، من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا تھا گناہوں سے۔ اور فرمایا وقد خاب من دساہا، اور خاک میں مل گیا وہ، خسارے میں رہ گیا جس نے عمل نہ کیا۔ پھر دوسری قوموں کا حوالہ دیا کہ کیسے ہم نے عاد سمود کی قوم کا حشر کیا نافرمانیوں کی وجہ سے۔ سورۃ اللیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ قسم ہے اس رات کی جب وہ چھا جاتی ہے اور دن کی جب وہ چمک اٹھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان زندگی میں جس مشکلات سے گزرتا ہے وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہٹا بھی دیتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آخرت ہی ایسا گھر ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور دنیا کو عارضی فرمایا۔ سورہ ضحیٰ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے واو سے شروع کی، یعنی قسم ہے روشنی کی، رات کی۔ اور پھر اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا کہ ہم نے آپ پہ کیسے کیسے انعام فرمائے، یعنی آپ یتیم تھے، آپ کو مرتبہ عطا فرمایا۔
اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار بھی فرمایا کہ قیامت والے دن ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے اتنا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ احادیث کی روشنی میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن کس چیز میں راضی ہوں گے؟ اپنی امت کی بخشش میں راضی ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے قیامت والے دن کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ جب تک آخری امت بھی جنت میں جانے والا نہیں بنے گا، اس وقت تک آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں پڑے رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمارے لیے غمگین ہیں، اپنی قبر مبارک میں زندہ تھے دنیا میں، تب بھی ان کو امت کی فکر تھی، اور کل قیامت کے دن بھی ان کی خوشی امت کی بخشش میں ہی ہوگی۔ اور اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کام کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ کبھی یتیم کو ظلم نہ کرنا اس پہ، اور کبھی سائل کو جھڑکی نہ دینا، جو مانگنے والا ہوتا ہے جو ہے اس کو دے دو، جو نہیں ہے تو سخت کلامی سے پرہیز کرو۔ سورہ انشراح، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، اور انعامات کا ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے اپنے محبوب سے کہ کیسے ہم نے آپ کا نام بلند کیا۔ کیونکہ دشمن جو تھے مشرکین، وہ آپ کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، آپ کے بیٹے نہیں ہیں، تو آپ نعوذ باللہ بے نام و نشان رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ اس چیز کے محتاج نہیں کہ جس کی بیٹیاں ہوں تو ان کا نام بلند نہیں ہوا کرتا یا ان کی نسل نہیں چلتی، جن کے بیٹے ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا دنیا میں۔ تو کیسی چاہت ہے اللہ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 5 وقت جب اذان ہوتی ہے تو اکٹھا نام بلند ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر مؤذن اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ جو ذکر ہے یہ بلند ہو گیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، ان کی عظمت بیان فرمائی، اور اس بات کا وعدہ فرمایا کہ ہر بندہ اس بات پہ یقین رکھے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ جو بھی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اندھیرا ضرور ایک دن ہٹے گا، اللہ روشنی لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انشراح میں وعدہ فرما دیا، اور اس آیت کا تکرار 2 مرتبہ ہے، پہلے فَإِنَّا کے ساتھ، پھر اِنَّا کے ساتھ، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہے۔ جس طرح پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، اس طرح مشکلات میں جو مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع رکھنے والے، وہ گھبراتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنا ہوتا ہے۔ مشکلات کا آنا اس دارالامتحان کا دستور ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، مشکلات آئیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیکھوں تو صحیح کون کتنے پانی میں، تو اس کے لیے آئیں گی۔ جو بندہ ہوگا وہ ان مشکلات سے نکل کر صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے وہ نکھر کے روشنی کی طرف آئے گا، دھل جائیں گے اس کے گناہ بھی، مزید نکھار آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی وہ آزمائش انعام بن جائے گی۔ سورۃ تین میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی، جس طرح کہ پیچھے قسم کھانے کے بعد آگے ایک بات آ رہی ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی، جس سے ان پھلوں کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کی کیا اہمیت ہے کہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اور طور سینین کی قسم کھانے کے بعد ھذا البلد الامین، اس پاکیزہ شہر کی بھی، یعنی جو مکہ معظمہ ہے جس میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کھانے کے بعد کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت یا بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ خوبصورت ترین مخلوق میں سے جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، چاہے خشکی کی ہیں، تری کی ہیں، فضائی ہے،
ان میں سب سے خوبصورت جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی وہ کون ہے؟ انسان۔ پھر آگے اللہ نے انسانوں میں بھی چھانٹ دیا کچھ لوگوں کو، وہ ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان والے نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے بے انتہا اجر عظیم ہے۔ اگلی سورہ ہے سورۃ العلق، جو کہ قرآن پاک کی سب سے ابتدائی آیات تھی اور غار حرا میں جو اتاری گئیں وہ سورۃ العلق کی 5 آیات تھی۔ شروع ہوتی ہے سورۃ العلق ان الفاظ سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یہ وہ آیات تھیں جو حضرت جبرائیل امین غار حرا میں سب سے پہلے لے کے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، ان کو محبت سے بھیجا اور فرمایا کہ پڑھیے۔ تو یہ آیات جب اتری ان کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا وحی کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کا اعلان فرمایا کہ ہم نے انسان کو سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، وہ تو کچھ نہیں جانتا تھا۔ انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آنے والے جو بھی انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ہی جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، تھوڑا علم یا نہیں ہے، وہ اللہ ہی کے عطا ہے، ورنہ خالی انسان کا انسان ہونا ہی انسان نہیں ہوتا، اس میں عقل و شعور ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہوتی ہے۔ اسی سورہ کے آگے سورۃ القدر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرمائی۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر ہماری امت کو ایسا انعام دیا گیا ہے جو پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ پچھلی امتوں کی عمریں ہزاروں سال تھی، ہزاروں سال جو جیتے تھے تو اپنے اعمال بھی اکٹھے کر لیتے تھے ایمان والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا غم تھا کہ میری امت کی عمریں بہت اوسطاً کم ہیں، 100 سال کے اندر ہی ہیں، تو اس چھوٹی سی عمر میں کیا وہ اتنے اعمال اکٹھے کریں گے کہ اتنی لمبی زندگی جہاں سے واپس آنا ہی نہیں ہے، وہاں رہنے کے لیے کوئی زیادہ راہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چند راتیں اس امت کو دی کہ ان راتوں میں وہ عبادت کر کے اپنے ہزاروں سال والی زندگی کے اعمال اکٹھے کر سکتے ہیں ایک رات میں۔ تو جتنی بھی سال میں راتیں ہیں، جیسے عیدین کی راتیں فضیلت والی ہیں، چاہے عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے، اس کی جو رات ہوتی ہے بجائے کھیل تماشوں میں ضائع کرنے کی وہ بڑی انعام والی رات ہوتی ہے۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ کی رات ہے، شب برات ہے، یہ وہ فضیلت والی راتیں ہیں۔ ان سب راتوں میں سب سے فضیلت والی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں قرآن پاک کو آسمان دنیا پہ نازل کیا گیا تھا، اور اس رات کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ آئی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ علماء کرام نے 1000 مہینوں کا حساب کیا، یہ کتنے سال بنتے ہیں، کتنے دن، کتنے گھنٹے بنتے ہیں۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ہمارے لیے بہت بڑا انعام اور بہت ہی سستا سودا ہے۔ ایک رات عبادت کر لو، 1000 مہینے کا اللہ تعالیٰ اجر لکھ رہے ہیں، اور پھر اس پہ بھی جس طرح کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، یہ کہ پھر اللہ اس کے رسول فرما رہے ہیں کہ پوری رات نہ جاگو، ایک حصہ عبادت کرو، پھر بھی 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا۔ ضروری نہیں کہ پوری رات جاگنا، جس نے بھی اس رات کا جو حصہ پا لیا اس کو وہی انعام ملے گا جو ساری رات جاگنے والے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے قرار دیکھیں اس امت پہ کہ کتنی محبت ہے اپنے حبیب کی وجہ سے، اسی نسبت سے ہی ہمیں محبت مل رہی کہ رات کا جو بھی حصہ۔ پھر فضائل میں اتنے زیادہ فضائل ہیں، اتنے آسان راستے ہیں کہ قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی باجماعت مردوں کے لیے، اور پھر فجر کی پڑھ لی باجماعت، درمیان میں ساری رات سویا رہا اور وہ لیلۃ القدر ہو گئی، تو اس کو ساری رات عبادت کا ثواب مل گیا۔ یا عورت ہے، اس نے کروٹ بدلی اور اللہ سے توبہ کر لی، اور یہ رات چل رہی ہے لیلۃ القدر کی، اور نکلے یا اللہ میری توبہ، تو ساری رات عبادت کا ثواب مل گیا۔ اس سے یہ بھی نہیں کہ عبادت کرنے والے اپنی نہ کریں، جس نے جو حصہ ڈالا اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری رات کا ثواب دیا۔ پھر اس رات کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا، ظاہر نہیں کیا، اس کا بھی بہت سی حکمتیں تھیں۔ اگر ایک رات اللہ تعالیٰ مختص کر دیتے، ہمیں
بتا دیتے کہ یہی ایک رات ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، تو جو ہمارے ایمان کمزور ہے ہم نے اسی رات کو ہی کرنی تھی، باقی راتوں میں ہم سوئے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی، جو علماء کرام کے نکتہ ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ مسلمان اس رات کی تلاش میں ہر رات کو یہ سوچ کے کچھ نہ کچھ ذکر کر لیں تاکہ ہر رات کا ثواب پا لیں۔ اب زیادہ تر شکوک و شبہات رمضان مبارک میں آتے ہیں لیلۃ القدر کے، پھر رمضان مبارک کی بھی 30 راتوں سے زیادہ عشرے پہ ہے، آخری عشرے پہ ہے کہ آخری عشرے میں ہے وہ رات، اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اس رات کی تلاش میں معتکف حضرات اور معتکف بہنیں جو گھر میں بیٹھتی ہیں اعتکاف میں، وہ اس رات کی تلاش میں اعتکاف کرتی ہیں، گوشہ نشینی اختیار کرتی ہیں کہ ہم راتوں کو جاگیں کہ ہو سکتا ہے کوئی رات ہو۔ تو زیادہ تر 27 کی رات کو پھر تجربہ کیا گیا علماء کرام کا، مشائخ کا جو بزرگ تھے، کہ 27 کی رات کو انہوں نے دیکھا، کسی کو اللہ تعالیٰ دکھا بھی رہتے ہیں خواب کے ذریعے، ایسے ہی اثرات، اور اس کی نشانیاں بھی حدیث میں آئی ہیں کہ اس رات کی کیا نشانیاں ہیں۔ اس رات موسم معتدل ہوتا ہے، نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی ہوتی ہے، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، صبح کا سورج بغیر کرن کے طلوع ہوتا ہے۔ کچھ ایسی ہی نشانیاں احادیث میں آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہوتا ہے اس رات میں، تنزل الملائکۃ والروح، سارے کے سارے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور روح کسے کہتے ہیں؟ روح الامین، حضرت جبرائیل امین، ان کے ذمہ ایک زیادہ کام ہوتا ہے، ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ فرشتوں میں ان کو مقام زیادہ ملا ہوا ہے۔ وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ جھنڈا لگاتے ہیں، اور ان کے ذمہ اللہ نے کام لگایا کہ پوری دنیا میں آپ ایک چکر لگائیں۔ حضرت جبرائیل امین کے لیے دنیا بھر میں چکر لگانا کون سا مشکل ہے؟ 100 پر ہیں ان کے، ایک پر وہ کھول دیں تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ پوری دنیا پہ ایک ڈھکن سا آ جائے ایک پر کا۔ تو ایسے فرشتے کے 100 پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کا چکر لگائے اور دیکھے جہاں جہاں گھروں میں، مسجدوں میں میری کوئی مسلمان بندی یا بندہ ذکر کر رہا ہے، بیٹھ کے، لیٹ کے، دعا مانگ رہے، جو بھی کر اس سے آپ مصافحہ کریں۔ دعا مانگ رہے تو ان کی دعاؤں پہ آپ نے آمین کہنی ہے، کیونکہ فرشتے معصوم مخلوق ہے، وہ آمین کہیں گے تو دعاؤں پہ مہر لگ جائے گی قبولیت کی۔ تو یہ کام حضرت جبرائیل امین کے ذمہ لگایا جاتا ہے۔ تو جس حالت میں جو مسلمان تھوڑی بہت جو بھی عبادت کر رہا ہے، سب کا ثواب جمع ہوتا ہے، اور ساری رات یہ جو رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے یہ برستی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس رات کی تجلیات نوازیں، اس رات کا کچھ حصہ ہمارے حصے میں بھی آئے۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اگر مجھے یہ رات کبھی نظر آ جائے ایسے روشنی کی صورت میں، نور کا ٹکڑا، تو اگر نظر نہ بھی آئے، نیت ہماری یہ ہو تو بھی ہو جاتا ہے، اس میں شمولیت ہو جاتی ہے، تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوبہ سے فرمایا کہ اگر آپ کو یہ رات مل جائے تو آپ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا کریم یا غفور۔ یہ حدیث میں دعا آتی ہے، دعاؤں والی کتاب میں بھی یہ دعا آتی ہے، لیلۃ القدر کی دعا۔ اس کو آج کل کی راتوں میں ہر نماز کے بعد ہم پڑھ لیا کریں، اگر نہیں تو عشاء کی نماز کے بعد ضرور اس دعا کو پڑھ لیں، ہو سکتا ہے آج کی رات ہو تو ہمیں اس دعا میں حصہ مل جائے۔ تو یہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے ہیں حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اس میں ساری دعا آ جاتی ہے۔ اللہ سے عافیت مانگنا، انک عفو کریم، آپ معاف کرنے والے ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ مجھے میرے پیارے پیارے ناموں سے پکارا کرو۔ ہم نے پیچھے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میرے ناموں سے پکارا کرو، اللہ کو یہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب اللہ کے حبیب ان کے نام سے پکاریں کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کو ان کی تعریف بیان کی، اور اللہم انک عفو کریم تحب العفو، آپ پسند کرتے ہیں معافی کو۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتائی کہ آپ کی صفت ہے، نام بھی ہے اور صفت بھی ہے، پسند بھی کرتے ہیں معافی کو، بس اب مجھے بھی آپ معاف کر لیں۔ پھر کیسے نہ اللہ تعالیٰ اپنے معافی کے دریا بہا دیں گے؟ تو ضرور بہائیں گے جب مانگنے میں ہمارے اخلاص ہوگا اور زبان پہ الفاظ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ اور اس رات کے بارے میں اللہ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی ہوتی ہے، سلامتی سلامتی، ایسے ہی نور برستا رہتا ہے، اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جب تک کہ فجر کی اذان نہ ہو جائے۔ آگے سورۃ البینہ، سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو یاد دلایا کہ اگر وہ باز نہ آئے اللہ کے نبی کو ستانے میں،
تو ان کا کل قیامت کے دن جو حساب ہوگا اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا کتاب کو، نبی کو، مشرک اور شرک کرتے رہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ شر البریہ ہیں، فساد پھیلانے والی مخلوق ہیں، بدتر مخلوق۔ اور ایمان والوں کے اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی فرمائی اور اپنی رضا کا وعدہ بھی فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے، نیک مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جنت کا وعدہ بھی ہے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی ہونا سب سے پہلا کام ہے بندوں کا، پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی رضا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہر حال میں، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا اس بات کی نشانی ہے کہ جو بندہ اللہ سے راضی ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی رضا چل رہی ہے۔ سورہ زلزال میں قیامت کے دن کا نقشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ہولناک قسم کا زلزلہ ہوگا قیامت جب شروع ہوگی، تو انسان کہے گا وقال الانسان ما لہا، کہ یہ کیا ہوا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم الدین، وہ ایسا دن ہوگا تحدث اخبارہا، کہ زمین نکالے گی خبریں۔ کون سی خبریں؟ جو اس کے سینے پہ انسان چلتے رہے اور کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یا میں کر رہی ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے گواہ بنائے ہیں، بہت سے گواہ، اور ان گواہوں کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیا تاکہ انسان الرٹ رہے کہ وہ اکیلا نہیں کام کر رہا، اکیلا نہیں عمل کر رہا۔ کندھوں پہ 2 فرشتے کرامن کاتبین بٹھا دیے، خود اللہ تعالیٰ ہر گھڑی ہر لمحہ ہمارے ساتھ۔ دوسرا جو ہاتھ پاؤں ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ بھی آپ کے خلاف بھی گواہی دیں گے، حق میں بھی بولیں گے، جو کچھ ان سے کیا ہوگا۔ زمین بھی بولے گی، زمین کے سینے پہ جو چلنے وقت کام کیے تھے وہ سارا کچھ یوم الدین تحدث اخبارہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اب ذرے کی مثال دی، ذرہ عربی میں اس کو کہتے ہیں، ہماری زبان میں بھی ذرہ کہتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی چیز کو، کہ ذرے کے برابر، اور عربی میں ذرہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تقسیم ہی نہ ہو سکے، جس کو کاٹا نہ جائے، تقسیم ہی نہ ہو سکے، جس طرح ایک نقطہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی نا، اس کا بدلہ بھی میرے پاس ہے، ذرے کے برابر۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی نا، اس کا بدلہ بھی میرے پاس ہے۔ کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا جو انسان کا چھپا ہوا ہو، ہر چیز جمع ہو رہی ہے ہماری۔ سورۃ عادیات میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ گھوڑا بھی جس مالک کا کھاتا ہے اس کا مطیع ہو کے رہتا ہے، یعنی فرما بردار ہو کے رہتا ہے۔ مالک کی مرضی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے سواری کر اس کو جس طرف موڑے وہ ادھر ہی مڑتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان سے کہا کہ آپ بھی اپنے مالک کو پہچانو، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رزق کے ضامن ہے، جو سانسیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان اس وقت کو نہیں جانتا، بھول چکا ہے جب قبریں کھلیں گی اور مردے باہر نکالے جائیں گے، یعنی قیامت کا دن۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الدین لخبیر سے بھی منسوب کیا ہے کہ وہ دن ہوگا جب انسان خوب واقف ہو جائے گا اس دن سے۔ سورۃ القاریہ بھی قیامت کے دن کا ایک نام ہے، جس کا مختلف نام ہم پڑھ رہے ہیں قیامت کے دن کے، جاسیہ بھی، اور پیچھے ہم نے الحاقہ پڑھا، اسی طرح قاریہ کا مطلب ہے کھڑکھڑانے والی۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جس نام سے قیامت کو منسوب کیا گیا ہے کہ یہ کام ہوں گے، کھڑکھڑانے والی، اچانک ہو جانے والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ادراک ما القاریہ، انسان آپ کو کیا پتہ کہ وہ قاریہ کیا چیز ہے، کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن آپ دیکھیں گے کل فراش المبثوث، کہ انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ برسات کے موسم میں پتنگے آپ نے دیکھے ہوں گے، جب ساون کا موسم ہوتا ہے ہر طرف بارشیں ہوتی ہیں، تو جیسے چیونٹیوں کو پر لگ جاتے ہیں، وہ اڑنے لگتی ہیں، پتنگے ہوتے ہیں، روشنی کے ارد گرد بڑے جمع ہوتے ہیں۔ تو انسان کی حیثیت اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے پتنگوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے، کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیڑے مکوڑوں کی طرح۔ اور جو جبال ہیں، پہاڑ،
ان کو اللہ نے دھندکی ہوئی ان سے تشبیہ دی۔ کتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے قریب سے گزریں، گاڑی گزرے یا خود پیدل، تو خوف آتا ہے ان کی ہیبت دیکھ کے، کتنے بڑے بڑے اللہ نے بنائے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ہواؤں میں ایسے اڑیں گے جیسے ان کے ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں، یہ قیامت کی ہولناکی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے اعمال بھاری نکلیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہوں گے عیش و عشرت کی زندگی میں۔ جن کے اعمال نامے بھاری نکلے، بھاری سے مراد جب تولا جائے گا تو نیکیوں والا وزن بڑھ جائے گا، اور جن کے ہلکے نکلے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جہنم کے ایک وادی کا نام اللہ نے فرما دیا ہاویہ۔ پھر خود اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کیا جانو کہ ماہیہ یعنی ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ انسان کو ہم نے اتنی نعمتیں دی کہ وہ اس کو کھاتے کھاتے زندگی گزارتے، ان نعمتوں کو ساری کو استعمال کرتے، آخرکار قبروں کو جا دیکھتا ہے، حتیٰ زرتم المقابر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے بارے میں آخری آیت پہ مجموعہ حکمیہ فرما دیا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایسا دن آئے گا کہ آپ سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو دیکھیں مسلمان کبھی بھی آزاد زندگی نہیں گزارتا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بار بار فرمایا ہے کہ کبھی ایسا خیال نہ کرنا کہ ہماری باغ ڈور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم آزادانہ زندگی گزاریں، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ ہمیں ایک زندگی کا سلیبس دیا ہے جس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، ورنہ اگر ایک جانور بھی ہو اس کو بھی رسی نہ ڈالیں تو کتنے نقصان کرتا ہے۔ بازار میں کسی گھوڑے کو چھوڑ دو اور وہ بھاگے تو کتنے نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈور ڈالی ہوئی ہے ایک کہ ہم زندگی کا راستہ صحیح چنیں اپنے لیے، اور صحیح راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کھول کے بیان کیا۔ تو سورۃ التکاثر کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ آپ سے ایک ایک چیز کا سوال ہوگا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کریں اور یہ سوال کریں کہ ہم سے کسی نعمت کا اللہ سوال نہ کریں، ہمیں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرما دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب لینے پہ آئے تو ہم کہاں حساب دے سکتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کتنا کھایا اور اس سے جتنی توانائی حاصل کی پھر اللہ کے کاموں میں کتنی صرف کی۔ تو اس لیے بزرگان دین اور علماء کرام اسی دعا پہ زور رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بغیر حساب کتاب کی جنت مانگی جائے۔ سورۃ العصر، اس میں اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی اور فرمایا کہ انسان سارے کے سارے نقصان میں ہیں۔ اب سارے انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ پھر کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی درجہ بندی کر دی، سب کو کہہ تو دیا کہ ان الانسان لفی خسر، سب کے سب خسارے میں، لیکن کچھ ہیں جو اللہ کی نظر میں خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ایمان والے، الا الذین آمنوا، پھر ایمان کے ساتھ شرط لگائی وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے اور حق کی آپس میں حق بات کہنے والے اور صبر کی نصیحتیں کرنے والے ایک دوسرے کو، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں بچے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ سورۃ الہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بربادی فرمائی کہ ناکامی ہے، ویل ہے، ویل کہتے ہیں ایک وادی، جہنم کی وادی کو بھی عربی میں بربادی کو بھی کہتے ہیں، کہ بڑا نقصان ہے ان لوگوں کے لیے جو چغل خور ہیں۔ ہمزۃ اللمزہ، تو دوسرے وہ جو مال جمع کرتا ہے اس کو گنتا رہتا ہے، جمع کر کے گننے سے مراد یہ کہ ہر وقت اسی خیال میں رہنا کہ بس یہ مال میرے پاس رہے گا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اپنے ضرورت مندوں کو دینا نہیں، جو اپنے گھر والے ہوتے ہیں جن کی ضروریات ہوتی ہیں ان پہ خرچ کرنا بھی بہترین صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ خیال کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ مال ہمیشہ پاس نہیں رہتا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ ہاں وہ مال پاس رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بینک میں جمع کرا دو تو اس کا ڈبل ملتا رہے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا،
جو اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فَيُضَاعِفُهُ اضعافا کثیرا، اللہ اس کو دگنا دیتے رہتے ہیں، اپنے پاس بھی جمع کر لیتے ہیں، اس کا منافع دنیا میں بھی آخرت میں بھی دیتے رہتے ہیں۔ تو کتنے بہترین کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسہ خرچ کرنے کے بارے میں بتایا۔ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ، لیکن جمع کر کے اس کو اپنے پاس ہی رکھنا، تو کبھی بھی یہ خیال نہ کرو کہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے حطمہ ہے، ایسے انسان کے لیے حطمہ بھی جہنم کی وادی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمایا ایسے وادیوں سے، جس میں آگ کے بڑے بڑے ستون ہیں، ایسے پلر ہیں جو جل رہے ہیں، ان کے درمیان جھونکا جائے گا۔ اِنَّ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ، بڑے بڑے ستون ہیں جن میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا۔ سورۃ الفیل، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ پہ جو ابرہہ نامی شخص نے حملہ کیا تھا ہاتھیوں پہ بیٹھ کے خانہ کعبہ کو گرانے کا، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے نام نشان تک مٹا دیا ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے۔ اس واقعے کا اشارہ ہے، وہ ہے ابابیل، ہاتھیوں پہ بیٹھ کے آنے والا لشکر، چھوٹے سے پرندے ابابیل سے ان سب کی موت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو ایک چھوٹے سے پرندے یا چھوٹے سے جانور سے بھی بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں، جیسے نمرود بادشاہ، بڑا ہی دولت مند، تکبر سے بھرا ہوا، اس کی ناک میں ایک مچھر گھس گیا، دماغ پہ گھومتا مچھر، تو اس کو کچھ ہو جائے تکلیف ہوتی، تو اپنے سر پہ خود ہی ڈنڈے مرواتا اپنے درباریوں سے، پھر وہ مچھر گھومتا تو پھر ڈنڈے مرواتا، اسی میں اس کی موت ہو گئی۔ تو ایک مچھر سے اللہ نے اس کا غرور توڑ دیا۔ تو سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ابابیل سے اس لشکر کو ختم کر دیا، وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوس۔ سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا عبادت کے بارے میں کہ آپ عبادت کرتے رہے، لإیلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کے سبب، گرمی ہے، سردی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم آپ کو امن دیں گے ان سب سے جو بھی آپ کو ستانے والے ہیں۔ سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ اصول ہمیں فرمائے ہیں، اور سوالیہ انداز میں پہلی آیت فرمائی کہ ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جو قیامت کا انکار کرنے والا ہے اور یتیم کو پیار نہیں کرتا اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ اسی طرح کچھ نمازیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ویل کا ذکر فرمایا، ہیں تو نمازی لیکن ان کے لیے بربادی ہے، ویل ہے، جہنم کی وادی ہے۔ اب کون سے ایسے نمازی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے۔ تو نمازوں کی پابندی کرنے والا ہی نمازی کہلاتا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں ہیں، اگر 50 وقت ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ تو نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کی پیچھے اللہ تعالیٰ نے 18 پارے میں بھی تعریف فرمائی، حفاظت کرنے والا اور خشوع و خضوع اس میں ڈالنے والا، اللہ کا درد، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور نماز میں شوق، یہ 2 چیزیں ہیں جو نماز میں رنگ لاتی ہیں۔ بھلا دینے والوں کے لیے اللہ نے بربادی ہی بیان فرمائی، اور ان لوگوں کے بارے میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک دوسرے کو برتنے کے لیے نہیں دیتے، تو یہ جو چیزیں برتنے کے لیے ہوتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، منع کرتے ہیں ایک دوسرے کو برتنے کے لیے، جیسے پڑوس سے کوئی آ گیا، کوئی چیز مانگ لے ہمارے گھر، وہ چیزیں آپ دکھا دیں، تو اس میں دل چھوٹا کرنا، برتنوں کا استعمال ایک دوسرے کا کرنا، یا کچھ بھی چیزیں برتنے کی چیزیں جو ایک دوسرے کو نہیں دکھاتے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ دینے سے کچھ حرج نہیں ہوتا بلکہ ثواب ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کے، مشرکوں کے طعنوں سے پریشان نہ ہوا کریں، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ حوض کوثر وہ حوض ہے جو کل قیامت کے دن جنت سے پہلے ایک چشمہ ہوگا، جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کو پانی پلائیں گے تو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، جس سے اندر کی ساری ہماری بیماریاں، حسد، کینہ، بغض وغیرہ اور خون، تھوک، پیشاب، پخانہ جو بھی گندگی ہے وہ صاف ہو جائے گی، جنت میں داخلے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو حوض کوثر سے یہ مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی، اور فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہیں۔ آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان رہے گا، جو آپ کو طعنے دیتا ہے اس کا نشان ختم ہو جائے گا، آپ کا نام تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک بلند کرنا ہے۔ سورہ کوثر کے بعد آگے کل سے ہماری صورتیں شروع ہوتی ہیں۔
اور ان کو انشاءاللہ آخری کل جو ہے وہ ہم کل پڑھنے کے بعد دعا فرما دیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔